الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم کے مسئلے پہ اور تعلیم پہ بات ہو رہی تھی، اور ہر وہ علم جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ خود جہالت پر مبنی ہے۔ ایک آدمی میڈیکل پڑھتا ہے اور اس کے اللہ پر بھروسے اور یقین کے مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی جیالوجی پڑھتا ہے اور جتنا زمین کی تہوں اور گہرائیوں پہ غور کرتا ہے، اور ایک آدمی میتھمیٹکس اور جیومیٹری پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے کہ اللہ نے کس طرح انسانوں کو ایک نظام میں باندھ دیا، سو جتنے بھی علوم جن کا منتہا اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس علم کو حاصل کرنا اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل قرار پائے گا۔ اس لیے یہ کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جو علوم دنیا میں تھے، لوگ اس وقت بھی زمینوں کی پیمائش کرتے تھے، لوگ اس وقت بھی میڈیکل میں علاج کرتے تھے، لوگ اس وقت بھی زمین کو کھودتے تھے اور کانیں برآمد کرتے تھے، اس وقت بھی لوگ لوہے اور تانبے اور چاندی اور سونے اور مختلف چیزوں کو ڈھالتے تھے۔ چنانچہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہو کہ یہ کام نہ کرو، اور نہ خلافت راشدہ میں ایسے ہوا، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے بتایا یہ کہہ کر کہ علم جو ہے ضالۃ المومن، مومن آدمی کی گمشدہ پونجی ہے، اور اسے تم جہاں بھی پاؤ دنیا میں تو تم سب سے زیادہ اس قابل ہو کہ علم کو حاصل کرو۔ اکاؤنٹس بھی ہوتے تھے، لوگ اس پہ بھی کام کرتے تھے۔ مصر سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت جب ہم نے اس کو فتح کیا ہے تو پورے ملک کے اکاؤنٹس کا حساب رکھنے والا ایک آدمی ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل، اور یہ اپنی مملکت میں جو خرچ ہوتا تھا، مملکت کے سارے ایک ایک پائی پیسے کو اس سے پوچھ کے اور اس کے علم اور اطلاع میں لا کر خرچ ہوتا تھا، اور یہ حساب بناتا ہے کہ کل کتنا خرچہ ہوا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، تم سے زیادہ تو اس شخص کی مجھے ضرورت ہے، میرے پاس بھیجو مدینہ منورہ۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسائی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم اس کو بھیجو۔ تو اکاؤنٹنٹ جنرل جو مقرر ہوا آج کی اصطلاح میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں، وہ عیسائی تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کی آؤ بھگت کی اور اسے ملک میں لگایا۔ تعلیم کا کوئی بھی شعبہ اور میدان جو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے اور اس کو پڑھنے والا خدا کا منکر اور باغی نہ بن جائے والعیاذ باللہ، یا یہ کہ یہ زیادہ مناسب کہ علم اسے باغی نہ بنا دے، وہ اللہ کے ہاں خود مطلوب ہے۔ خود مومن آدمی کہیں سے بھی علم سیکھے گا تو آپ ذرا دیکھیے اس کا ثواب کتنا ہے، اللہ کے ہاں پہاڑوں کے برابر اس کا اجر۔ ایک آدمی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ سے بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے
تو اسے 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ ہمارے اساتذہ اس کی 2 طرح سے تشریح کرتے تھے، کچھ کہتے تھے کہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو 30 پارے تو قرآن کا ثواب، کچھ کہتے تھے اللہ ہی جانتا ہے کون سے 10 پاروں کا ثواب خدا اسے دے گا، پہلے، دوسرے یا تیسرے 10 پاروں کا، اور کہتے تھے ثواب بہرحال جتنی مرتبہ بھی پڑھے اتنی مرتبہ 10 پاروں کا ملتا چلا جائے گا۔ یہ تو ان کی مختلف تشریحات تھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی شریعت سے ٹکراتی ہو، لیکن وہ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب یقیناً ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر امت کا اس پہ مسلسل تحمل کہ لوگ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہی چیز پڑھتے ہیں، بہت بڑی تقویت۔ امت ہمیشہ یہ کرتی آئی ہے، جو پچھلوں نے کیا ہے اگلی نسلوں نے اسے سیکھا ہے۔ اس لیے جب تک رات کی تاریکی میں جیسے چاند چمکتا ہے اور دن کے وقت سورج چمکتا ہے، جب تک ایسے دلائل واضح نہ ہو جائیں کہ امت گمراہی پہ آ گئی تھی، تب تک ان مسئلوں کو چھیڑنا ہی جائز نہیں ہے جو امت میں چلے آ رہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل سے لیا، سجدے 2 رکھے ہیں اللہ نے اور رکوع 1 رکھا ہے، رکوع 2 کیوں نہیں کر دیے؟ اس میں کیا حرج تھا؟ اب یہ ایسے مسئلے ہیں جن کا کوئی عقلی جواب نہیں ہے، بس اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور انہوں نے کیا، اور ان سے لے کے آج تک نماز میں رکوع 1 کیا اور سجدے 2۔ اب ایک آدمی کہتا ہے سجدے 3 کر دو، رکوع 2 کر دو، یا رکوع بھی 2 کر دو اور سجدے بھی 2 کر دو، تو یہ اس کی عقل ہے؟ معلوم نہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ یہاں بنیاد کتاب و سنت بھی ہے اور امت کا تعامل بھی ہے۔ اس لیے نئے شوشے چھوڑنا کہ امت کا راستہ الگ ہے اور میں ایک الگ راستہ بنا رہا ہوں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی مسئلہ ایسے واضح نہ ہو جیسے سورج چاند واضح ہوتے ہیں، تو پھر تو آدمی کچھ کہتا سنتا اچھا لگتا ہے کہ اس حدیث کو اس طرح سے لوگوں نے سمجھا، اور یہ سمجھنا ان کا صحیح نہیں تھا۔ تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، 10 پارے ہے حدیث میں، اور امت اس پہ عمل کرتی چلی آئی ہے، اب تک پڑھتی ہے، کیوں منع کریں، کیوں روکیں؟ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور اللہ کے ایسے نیک اور مقبول بندے کہ پچھلے کوئی 200 سال سے انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام بھی شامی سمجھے، اس پر پوری حنفی فقہ، پوری حنفی فقہا اور مفتیوں کی دنیا اس کتاب پر اعتبار کرتی، اس کو کوئی چیلنج تھوڑا ہی کیا جا سکتا۔ بعض جگہ ہوتا ہے کہ وہ تو بس پھر خدائی کی کتاب ہے جو کسی ہر عیب سے پاک ہے، وگرنہ بعض جگہ ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے تصریح کر دی کہ یہ مسئلہ جو حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کئی لوگ نفل کی جماعت کرا رہے ہوں تو نہیں روکنا چاہیے، اور پھر کہتے ہیں کہ عبادت پہلے ہی لوگوں نے کم کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، لوگ کہاں نفل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے نہیں ہیں، اس لیے اگر کہیں کوئی کر رہے ہیں نا تو تم یہ سمجھ لو کہ کسی اور مسلک شافعی مالکی ان کے یہاں چکے جائز ہے، لہٰذا اجازت دو، لوگ کم سے کم دین کے ساتھ جڑے تو صحیح، دین کی طرف آئیں تو صحیح۔ تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 پارے، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ شریعت کا ایک مسئلہ جاننا، ایک مسئلے کا علم حاصل کرنا 5000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے افضل۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، 5000 کو 10 پاروں سے ضرب دے لیں تو کتنا ثواب اللہ کیا ملے گا، اس لیے کہ علم ہمارے نزدیک عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے افضل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ علماء ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جائے نفل پڑھے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں زیادہ دیندار بن گیا ہوں۔ جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس انسان کے
جو عبادت ساری رات کرتا رہتا ہے، عبادت بھی جو نماز روزہ ہے تو اس سے بھی بعد میں آتی ہیں۔ علم کے بعد خدمت افضل ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اپنی اہلیہ کا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، ساری دنیا جو مرضی ہوتا رہے دروازہ بند کر کے اپنے گھر والوں کے متعلق سوچنا کہ ان کا کیا حق بنتا ہے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں جو میں حکم اور آرڈر کرتا رہتا ہوں اس کی بجائے میں خود ہی کر لیا کروں اپنے کام، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نفل عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ اپنے نوافل اور یہ چیزیں لائیں گے، اور یاد رکھو جو رات بھر نفل پڑھتا تھا اور دن بھر روزے رکھتا تھا نفلی، وہ اس آدمی سے کم قرار پائے گا جو بیوہ عورتوں کو سامان لا دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بیوہ ہو گئی، نہیں جا سکتی مارکیٹ، کچھ ہے محلے میں کیا ہے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو کچھ چیز چاہیے ہو، مارکیٹ جا رہا ہوں آپ کی چیزیں بھی لیتا ہوں گا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نفل عبادت سے بھی افضل ہیں۔ لوگوں کے حقوق پورے ہوتے، اس علم کو اتنی ترجیح دی ہے شریعت نے۔ تو ایک مسئلہ کہیں معلوم ہو جائے، کہیں جا کر آدمی ایک نیا مسئلہ سیکھ آئے، یہ 5000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھنے سے افضل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بھیجا تھا جتھا اور نجد کی طرف گئے، جہاد ہوا اور وہ بہت سا مال غنیمت لے کے آئے۔ اہل مدینہ نے تعجب کا اظہار کیا، ان کا اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی کوئی نہیں دیکھا جو اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا غنیمت کا مال لے کر مدینہ منورہ میں جہاد کر کے واپس آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اس سے بھی بڑا بتاؤں؟ تو عرض کیا کہ ضرور۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو آدمی صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر سورج چڑھنے تک بیٹھا رہتا ہے، وہ ان سے بھی زیادہ کام کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ پسند ہے کہ ایسی اونٹنیاں جو پوری طرح جوان اور دودھ سے بھری ہوئی ہوں، وہ لے آئی اتنی اور اتنی مدینہ منورہ کی فلاں مارکیٹ سے اور مفت اسے ملے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسی چیز ہے کون اس سے انکار کرے گا؟ فرمایا دیکھو ایک مسئلہ سیکھ لینا اس سے افضل ہے، ایک آیت کی تشریح سیکھ لینا اس سے افضل ہے، اور بہت مناقب بیان کیے تاکہ آدمی جائے اور اصلاح ہو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم، اور جنہیں اللہ نے علم دیا ہے درجات، ان کے تو کئی درجے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ معاذ میری امت کے سب سے اچھے عالم دین تم ہو، اور معاذ رضی اللہ عنہ کا کوئی 36-37 برس کے تھے، انتقال بھی ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا معاذ کو لوگوں تم جانتے ہو قیامت میں جتنے بھی علماء ہوں گے میری امت کے، سب کا قائد یہ ہوگا، اور یہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے علماء کے وفد کو لے کر جائے گا تو علماء پھر بھی اس سے اتنے دور پیچھے چل رہے ہوں کہ کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر پتھر پھینکے تو پتھر جہاں جا کر گر سکتا ہے تم میں سے کسی کا، اس سے زیادہ معاذ اپنے علم کی وجہ سے اللہ کے قریب چلے جائیں۔ علم سیکھے، مسائل کو سیکھے۔ اس لیے جو کچھ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیمی نصاب جتنا ہمارا ہے، اس میں دنیا جہان کے سبجیکٹس ہیں، ایک نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ہے کہ اسے عربی فارسی یہ پڑھاؤ، لینگویجز پڑھانی ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں اگر کہیں اسپینش بھی پڑھائی جائے، انگلش بھی، بہت سے کہتے ہیں یار یہ زبردست چیز ہے، بچے کو دونوں زبانیں، کہتے ہیں وہ زبان بھی تو سکھائیے جو آپ کے اپنے ملک کی ہے۔ اردو فارسی سے اور فارسی عربی سے، یہ تینوں آپس میں زبانیں ملی ہوئی ہیں۔ اردو میں کتنے ہی الفاظ ہیں جو فارسی سے یہاں منتقل ہوئے ہیں اور فارسی میں عربی زبان سے منتقل ہوئے ہیں۔ زبانیں ایک دوسرے سے لیتی دیتی۔ اس لیے ہندوستان پہ حملہ کرنے والے
پرتگیزی تھے، سمندروں پہ ان کی حکومت تھی، اور پرتگیزی ہمیشہ مدراس، دکن اس طرف کو آتے رہے تاکہ ہندوستانیوں کو لوٹیں، حتیٰ کہ سلطان تغلق کو قلعے بنانے پڑے کہ وہ جب جہاز بحری آ کے لگتے تھے تو اوپر سے تیر اندازی شروع ہو جاتی تھی، ان ہالینڈ کے لوگوں کو مارا جاتا تھا، اور ہالینڈ والے آتے تھے، اس لیے کہ ہالینڈ میں اب بھی جو لوگ بھی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا جیسے اور دیکھتے ہیں، دریاؤں کا جال بچھا ہوا ہے، نہروں کا جال بچھا ہوا ہے، اتنی موٹی تہ برف کی جم جاتی ہے کہ بچے اس کو اوپر سے کھود کے نیچے گرم پانی ہوتا ہے اس سے مچھلی نکالتے ہیں۔ پانی پہ ان کی حکمرانی تھی، ولندیزیوں کی، ان کی۔ وہاں سے پانی سے متعلق جو چیزیں ہیں یہ الفاظ اس زبان سے ہم نے سیکھ لیے۔ مثلا بالٹی ہے، بالٹی کہاں کا لفظ ہے؟ عربی نہیں، فارسی نہیں، اردو میں بالٹی کہاں سے آ گیا؟ یہ وہاں سے لیا۔ اچار ہے، اچار کا لفظ کہاں سے لیا؟ یہ انہی سے لیا۔ بہت ایسے الفاظ جو ادھر سے لیے گئے، اور یہ 3-4 زبانیں، ترکی، عربی، فارسی، اردو، یہ تو ایک ہی خطے کی زبانیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے ادھار الفاظ عارضی مستقل لیتی رہتی ہیں۔ اب وہ بچے نہ فارسی پڑھیں نہ عربی پڑھیں تو اردو کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ اردو کہاں سے صحیح بولے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے اپنی اپلیکیشن بھی لکھنی نہیں آتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نئی لینگویج یہ قرار پا رہی ہے، جو پیغامات بھیجے جاتے ہیں یہ ہم اپنی نسلوں کو کہاں لے جا رہے ہیں اور کیسی تباہی پھیر رہے ہیں۔ ان کو تو جہاں لے جا رہے ہیں سو لے جا رہے ہیں، اس سے پچھلی نسلوں کو کس کنویں اور کھڈے میں ڈالا ہے وہ خیال نہیں آتا۔ 30 سال میں عام طور پہ نسل بدل جاتی ہے۔ پچھلے 60 سال سے اس ملک میں 2 نسلیں گزر گئیں کہاں؟ کتنے اس میں سے ڈاکٹریٹ کے حامل افراد پیدا ہوئے، کتنے تھے جنہیں نوبل پرائز ملا، کتنے ہیں جو غالب اور فراز اور علامہ تو خیر دور کی بات ہے ان جیسے شاعر اس قوم نے پیدا کیا ہے، کتنے ہیں جنہوں نے ادیب پیدا کیے ہیں، ابن انشا کتنے پیدا ہوئے؟ کوئی پوچھے ان سے کہ فراز جتنے کتنے شاعر ہیں، کوئی مشتاق یوسفی وہ جو عبارتیں لکھتے ہیں، بیتاج بادشاہ ہیں اپنے دور کے، طنز و مزاح کے، ان جیسا کوئی آدمی پیدا ہوا ہے؟ سائنٹسٹ کتنے پیدا کیے، میتھمیٹیشین کتنے پیدا ہوئے؟ اور رہی صحیح کسر، جب تیل نکلا تو دھڑا دھڑ پاکستانی وہاں گئے کمانے کے لیے۔ 70 میں 74 میں تیل نکل آیا تھا اور عربوں کے پاس اندھا پیسہ تھا، وہ سب جو مکینیکل لوگ تھے، ہاتھ سے کام کرتے تھے، دن بھر میں وہ 2-4 سرائیاں بناتا تھا، کس قابل ہوتی تھی کہ اس قوم کی یہ اسپیشلٹی ہے، وہ بھی گئے۔ نتیجہ یہ کہ اب چلے جائیں مارکیٹ میں، کوئی ہمیں بتانا کوئی اچھے برتن بنانے والا ہو، کوئی اچھے کپڑے سینے والا ہو، کوئی آدمی ایسا ہو جو بہت اچھا کاریگر ہو لکڑی کا، بجلی کا، سب دھڑا دھڑ باہر چلے گئے اور شاگرد ان کے بنے نہیں۔ نتیجہ یہ کہ دیوالیہ ہو گئے۔ یہ سب اس تعلیمی نظام کی خرابی کی باتیں، اور اس تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ کوئی نہیں سوچتا کہ ان بچوں کو کوئی ہنر بھی سکھائیں۔ کتنے ڈرائیور بنائے ہیں، یہ ہم سب کے سوچے، حکومت کے سوچنے کی بات نہیں، وہ تو معصوم لوگ ہیں، ہم سب کے سوچنے کی بات ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جس نے اپنا ایک ادارہ کھول لیا ہو کوٹھی میں کسی جگہ کرائے پہ لے کے کہ میں صرف اچھے ڈرائیور بناؤں گا، وہ اس معاشرے میں ہونے چاہیے۔ اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میری جوان بیٹیاں، بہنیں، بیوی اس کے ساتھ سفر کریں، کہیں چلے جائیں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، کچھ نہیں ہے، وہ خادموں کی طرح ساتھ ہے، خدمت بھی کرتا ہے، عزت احترام سب کچھ کرتا ہے۔ کتنے % ہیں؟
بے روزگاری ہے، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کثرت اولاد ہے۔ یہ تو جب ہم لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور اگلی صدی میں گزٹ جب چھپیں گے ساری دنیا کے کہ گروتھ کی شرح کتنی تھی، کتنے فیصد بچے پاکستان میں کب زیادہ پیدا ہوئے، تو معلوم ہوگا کہ 80 سے لے کے اور 10 تک یہ جو 30 سال ہے نا، ان 30 سالوں میں جوان لڑکے اور لڑکیاں بہت پیدا ہوئے۔ وجہ یہ کہ خوف تھا، دہشت تھی، خوف اور دہشت میں آدمی پناہ چاہتا ہے۔ آج 50 آدمی مر گیا، 10 آدمی، آج یہاں دھماکہ ہو گیا، کل وہاں بچہ گیا، یا اللہ اس سے خیر سے ہوا۔ اتنی خوف کہ یہ 30 سال گزرے ہیں پیچھے، خوف میں مردوں اور عورتوں نے پناہ لی ایک دوسرے کے ساتھ، نتیجہ یہ کہ آبادی بڑھ گئی۔ لطیفہ نہیں ہے، بات حقیقت کی ہے۔ انگلینڈ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کی آبادی بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کیوں آبادی بڑھ گئی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ صبح 4 بجے جو ٹرین وہاں سے گزرتی ہے، اتنی زبردست اس کی سپیڈ اور آواز اتنی پیدا ہوتی ہے کہ مرد و عورت سب جاگ جاتے ہیں، اس لیے آبادی بڑھ گئی۔ اس نے کہا اس روٹ کو بدلو، یہ آبادی بڑھ گئی ہے، آگے انہیں نوکریاں کہاں ملیں گی، اس ٹرین کو کسی اور جگہ سے گزارو تاکہ لوگ آرام سے سوئیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، انہوں نے کہا 10 بجے کے بعد یہاں کوئی جہاز اس پہ نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ لوگ سونا چاہتے ہیں، سوئیں، ایسے نہ ہو کہ جہاز کی آواز انہیں بیدار کر دے اور پھر کچھ اور۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون۔ اللہ نے کہا ان چیزوں میں نشانیاں ہیں سمجھنے کی، وہ لوگ جو فکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو غور کرتے ہیں، وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے کہ عمل کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کے نتائج کیا مرتب ہونے۔ اس لیے تاریخ آپ پڑھیں، لکھنؤ میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بچہ تھا، ہر ایک کا مذاق اڑاتا تھا، جو چل رہا ہے اسے پتھر مار رہا ہے، تو لوگ تنگ ہوتے تھے۔ ایک دانا اور عقل مند آدمی گزرے، اور بوڑھے تھے بڑے میاں، تو اس نے پتھر مارا۔ وہ سوچتے رہے، پھر گئے ایک جگہ سے کوئی مٹھائی خریدی، اگلے دن یا اسی دن آ کے اس بچے کو مٹھائی دی کہ بیٹے کھاؤ، آپ نے پتھر مارا تھا، یہ ہے۔ بچہ بڑا خوش ہوا۔ اب بابا کی اپنی جان تو چھوٹ گئی، ان کو دیکھ کے احترام کرتا تھا، باقی پتھروں کی رفتار بڑھ گئی۔ تو ایک دن کوئی خان صاحب مل گئے، فتح ہوا تھا لکھنؤ نیا نیا، جب انہیں لگا تو پھر انہوں نے لے گئے مسجد کے کسی غسل خانے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ پتھر مارتا تھا، آپ اسے مٹھائی کھلاتے رہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میاں بدلہ ایسے ہی لیا جاتا ہے، جو میرے ساتھ کیا اب میں نے ایسی عادت ڈال دی ہے کہ مرتے دم نہیں بھولے گا پٹھانوں کے ہتھے چڑھا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آج جو عمل کر رہا ہوں 20 سال بعد یہ کس صورت میں ظاہر ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امام تھے ان چیزوں کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تقرر ہو گیا تھا مصر میں۔ تقرر کیا ہوا؟ امام تشریف لے گئے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس سے غضب کے ذہین کہاں ہوتے، روزانہ پڑھانے جاتے تھے، اور کچہری کے پاس ایک گندا نالا بہتا تھا، اس کے کنارے ایک عورت تھی، بھیک مانگتی رہتی تھی، اور بہت ہی بدصورت، جتنی بدصورتی کوئی ہو سکے، اور مہینوں نہاتی نہیں تھی، کپڑوں سے بھی بو آ رہی ہے، سب جو بھی آپ برائی سمجھیں۔ ایک دن قاضی صاحب آئے امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس اور کہا حضرت میں حیران ہوں، زندگی یہاں گزر گئی، اتنے 10-15 سال سے میں قاضی ہوں، اور آج رپورٹ انٹیلیجنس نے یہ دی ہے کہ وہ گندی عورت جس پہ تھوکتے ہیں لوگ وہ امید سے ہو گئی۔
گورنمنٹ کہتی ہے اس مسئلے کو حل کرو، میں کہاں چاہوں حل کرنے، اس سے کس نے منہ لگایا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے رہے، پھر فرمایا دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے، کسی پہ تہمت نہ لگے، حد نہ جاری ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں وہ جو فلاں آدمی ہے نا کچہری کے باہر بیٹھا رہتا ہے، اس کی ذرا تحقیق کرو، لیکن یہ بات نہ فیصلہ کرنا ہے نہ کسی کو بتانی ہے، وہ تحقیق کی انٹیلیجنس ہے، ان کا جی وہی ہے، خیر جو سزا ہونی ہوگی ہوئی ہوگی۔ قاضی نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کا میاں پتہ ایسے چلا کہ میں ایک دن ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے اپنا ٹھیا آ کے کھولا، قلم رکھی اور قلم میں نے دیکھا دوات رکھی اور قلم کو بار بار اس میں لگا کے ایسے کرتا تھا، تو مطلب ہوا کہ اس میں روشنائی نہیں ہے۔ تو میں دیکھتا رہا، یہ اٹھا اور گندے نالے سے ایسے دوات لگائی اور پانی بھر لیا۔ میں نے کہا اوفو، جس انسان کی فطرت اتنی گندی ہے کہ علم اور روشنائی اور تحریر اور قلم و کتابت، اس میں اتنی گندی چیز کو پانی میں شامل کر رہا ہے اور پھر اللہ کا نام لکھ رہا ہے، اس میں کا ظرف نہایت ہی خراب ہے، اندر اس کا گندا ہے۔ تو جب تم نے بات کی تو مجھے اچانک یاد آیا، میں نے کہا ایسی گندی حرکت وہی گندا کر سکتا ہے۔ یہ ایسے سوچتے تھے، امام تھے، یہ سب اس علم کا نتیجہ تھا۔ اس کے علم کے نتیجے میں نور جو دل میں پیدا ہو گیا تھا نا، اس نور نے دکھائی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے علم عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہے یہدِ قلبہ، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ نیند غفلت ہے، اور نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ خدا الہام کرتا ہے، روح آزاد ہوتی ہے، روح جا کر معائنہ کرتی ہے، روح دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ ایک وہ شعور ہے جو تنفس کو، زندگی کو قائم رکھتا ہے، اور ایک وہ شعور انسان کو اللہ نے دیا ہے کہ جب وہ سوتا ہے نا تو اس کا وہ شعور جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کا وہ شعور جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اس کا وہ شعور جا کر فرشتوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ والد جنت میں دیکھے، فلاں کو ادھر دیکھا، فلاں کو ادھر دیکھا۔ بہت سے لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی۔ یہ جو نیند ہے نا، اس میں جب وہ شعور آزاد ہوتا ہے تو اللہ اسے تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے یہ ہے وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دیکھو ان سے زیادہ کوئی جانتا تھا ان چیزوں، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو انہوں نے سکھا دیا بس بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول نیند نہیں آتی، آپ نے فرمایا رات کو جب بستر پہ لیٹ جاؤ تو دو چھوٹے چھوٹے جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ کہا کرو اللہم نم عینی، اللہم اہد قلبی ونم عینی، اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو صحیح چیز عنایت فرما، ونم عینی، اور اللہ میری آنکھوں کو نیند عنایت فرما۔ اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو صحیح چیز کا علم عنایت فرما۔ اب سونا ہے نا، اب یہ روح روانہ ہوگی، شعور روانہ ہوگا، خواب دیکھتا ہے، خواب کی تعبیرات ہیں، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو، الہام ہوتا ہے اس خواب میں، اور کبھی کبھی ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہم اہد قلبی ونم عینی، اللہ میرے دل کو صحیح حقیقت سے اور آنکھوں کو نیند سے بھر دے۔ کیسا گہرا جوڑ ہے آپس میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ جب پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھیں تو سوچتا ہے آدمی کہ اس کا اس سے تعلق کیا ہے، دل کا آنکھ سے تعلق کیا ہے، دل کو ہدایت دے دے تو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی تھے، اس لیے یہ بس سکھائی ہوگی بات کہ اللہ سے دعا، لیکن حقیقت میں تعلق بڑا گہرا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں مسجد نبوی میں کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ مکھن ہے ایک پیالے میں، اور مرغا آیا ہے اور اس نے چونچ ماری ہے پیالے پہ،
پیالہ توڑ دیا ہے اور مکھن زمین پہ گر گیا ہے۔ کون اس کی تعبیر دے سکتا ہے؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو اس امت کا مکھن میں ہی ہوں، اور پیالہ یہ میرا جسم ہے، وجود ہے، اور مرغ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہ اجمیوں میں ہوتا ہے، تو اجمیوں میں کوئی آدمی آئے گا اور مجھے مارے گا حتیٰ کہ میری جان نکل جائے گی، ختم کر دے گا۔ وہ اسی ہفتے یہ پیش آ گیا کہ ابو لولو فیروز آیا، ایرانی تھا، اور اس سے خنجر مارے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ سب شعور میں اللہ الہام کرتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، اور جو شخص اس آئینے پہ مٹی مل دیتا ہے نا، وہ دو چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کبھی دو حرکتوں کے قریب جانا ہی نہیں چاہیے۔ دو چیزیں مٹی مل دیتی ہیں اس آئینے پہ۔ یہ آئینہ روز اللہ اس پہ نظر ڈالتا ہے، روز اس آئینے کی روح شعور اس آئینے کو لے کے گھومتا ہے اور دیکھتا ہے کیا چیز۔ دو چیزیں اسے برباد کر دیتی ہیں۔ آئینے پہ اگر مٹی مل دے تو مثل یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت اور حسین و کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک اس آئینے کے چہرے پہ جو شخص بھی ایک ہی کر لو جو مزے میں پڑ جاتا ہے، بس مزہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور مزہ جب زندگی میں لگ جائے نا، اللہ سے حقیقت میں اللہ کی معرفت سے محرومی میں سب سے بڑی چیز بزرگ فرماتے تھے کہ حب جاہ ہے، عہدے کے لیے مرتا ہے، اپنے عہدے کا غلط استعمال ہے، اور حب مال ہے، پیسہ آنا چاہیے کہیں نہ کہیں سے۔ تیسری چیز مزہ ہے۔ یہ کام کیوں کر مزہ آئے گا یار، یہ کرنے مزہ آئے گا۔ یہ لذت اور مزے جو ہیں نا، یہ اس آئینے کے لیے کیچڑ ہیں، زہر۔ سانپ کے لیے زندگی ہے لیکن ہمارے لیے تو موت ہے۔ اس لیے یہ جو آئینہ ہے نا، جس میں خدا یوسف علیہ السلام کو سورج اور چاند دکھاتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دکھاتا ہے، عام ان کے امتیوں کو بھی اللہ چیزیں دکھاتا ہے، یہ آئینے کے پہ کالک مل دینا، یہ کالک مزہ ہے۔ اس مزے کے نتیجے میں ایک تو اللہ کی طرف سے جو الہامات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، آئینے کے منہ پہ کالک آ گئی، اور عملی زندگی میں اس کا فرق پڑتا ہے نماز پہ کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ کہاں تہجد پڑھنے والا بچہ اور بڑے ہو کے نماز تک کی توفیق نہیں ہے، اور مزے کرو، یا یہ کر لو یا وہ کر لو، اور مزے کرو، ایک ہی چیز چل سکتی، یا یہ کرو یا وہ کرو۔